بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی وزارت داخلہ نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے نئے قاعدہ قانون کا اعلان کیا ہے۔ قانون کے تحت گھر سے باہر ماسک نہ پہننے والے پر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ سعودی خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت داخلہ کے ذرائع نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ SOPs کے حوالے سے بتایا کہ خانگی، عائلی اور دیگر اجتماعات میں شریک افراد کی تعداد میں ترمیم کرتے ہوئے انہیں 50 افراد تک محدود کر دیا گیا ہے۔ تاہم اس سے زائد افراد کے ایک جگہ جمع ہونا خلاف قانون شمار کیا جائے گا۔ خلاف ورزیوں پر کیے جانے والے چلان کے حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ نجی اداروں اور کمپنیوں میں مقررہ پروٹوکول کی پابندی نہ کرنے پر 10,000 ریال جرمانہ ہوگا، جن میں اداروں میں کام کرنے والوں کو لازمی طور پر طبی ماسک پہننا ہوگا جس کے ذریعے منہ اور ناک ڈھانپی گئی ہو۔ اداروں، کمپنیوں اور دیگر تجارتی شعبوں میں سینیٹائزر کی فراہمی لازمی ہوگی۔ تجارتی مالز میں آنے والوں کا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کرنے کا خصوصی انتظام کیا جائے۔ ایسا نہ کرنے والے مقررہ پروٹوکول کی خلاف ورزی کے زمرے میں شمار ہوں گے۔ مقررہ قانون کی پہلی بار خلاف ورزی پر ادارے یا کمپنی پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ خلاف ورزی دوبارہ ریکارڈ کیے جانے کی صورت میں جرمانے کی رقم دوگنا یعنی 20,000 ریال کر دی جائے گی۔ جاری کیے جانے والے قانون میں کہا گیا ہے کہ ہر شخص کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ گھر سے باہر نکلتے وقت احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ماسک کے استعمال کو یقینی بنائے۔ کپڑے یا ڈسپوزیبل ماسک استعمال کرنے یا سماجی فاصلے کے اصول پر عمل نہ کرنے پر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ایسے افراد جو کسی تجارتی مال، ادارے یا کمپنی میں داخل ہوتے وقت جسمانی درجہ حرارت چیک کرانے سے انکار کریں، ان پر بھی خلاف ورزی ریکارڈ کرتے ہوئے 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ SOPs کا مقصد کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانا اور اسے مزید پھیلنے سے روکنا ہے تاکہ محفوظ رہتے ہوئے معاشی اور معاشرتی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ سعودی وزارت داخلہ نے 31 مئی 8 شوال سے 20 جون 28 شوال کے دوران ریسٹورنٹس، گاوا خانوں اور ہوم ڈیلیوری سروس کے حوالے سے حفاظتی قاعدہ قانون جاری کر دیے۔ 31 مئی سے انہیں گاہکوں کو داخلی سروس فراہم کرنے کی اجازت دی جا چکی ہے۔ وزارت داخلہ نے ریٹیل، تھوک کی دکانوں اور تجارتی مراکز کے حوالے سے بھی قاعدہ قانون جاری کیے ہیں۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ ریسٹورنٹس کرفیو سے خارج اوقات میں گاہکوں کو ریسٹورنٹس کے اندر کھانا پیش کر سکتے ہیں۔ ریسٹورنٹس کرفیو کے دوران ہوم ڈیلیوری سروس مہیا کر سکتے ہیں، البتہ شیشے پر پابندی رہے گی اور بچوں کے پلے لینڈ بند رہیں گے۔ وزارت داخلہ نے پابندی لگائی ہے کہ ریسٹورنٹس، گاوا خانوں اور ہوم ڈیلیوری سروس فراہم کرنے والے سروس فراہم کرتے وقت ماسک اور دستانوں کا استعمال کریں گے، سینیٹائزر استعمال کریں گے۔ اس حوالے سے ڈسپوزیبل برتن استعمال کریں گے۔ ایسی اشیاء جنہیں بار بار چھوا جاتا ہو انہیں سینیٹائز کیا جاتا رہے گا، مثلا دروازے کے ہینڈل، پانی کے نلکے، کرسیاں بار بار سینیٹائز کرنا ہوں گی۔ گاہکوں کو ریسٹورنٹس یا گاوا خانوں میں منظم طریقے سے داخل کیا جائے گا۔ گاہکوں کے درمیان 1.5 سے 2 میٹر کا فاصلہ رکھنا ہوگا۔ دروازوں پر گاہکوں کی بھیڑ سے بچنے کے لیے خصوصی انتظامات کرنا ہوں گے۔ ایک ٹیبل پر 4 افراد سے زیادہ کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس سے ایک فیملی کے افراد مستثنی ہوں گے۔ ریسٹورنٹس یا گاوا خانوں میں آتے وقت گاہکوں کا درجہ حرارت لینا ہوگا۔ ایسے کسی بھی گاہک کو جس کا درجہ حرارت سب سے زیادہ ہو یا تنفس کے عارضے میں مبتلا ہو، اسے ریسٹورنٹس
یا گاوا خانے میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، اور یہی پابندی عملے پر بھی ہوگی۔ ہوم ڈیلیوری سروس کے عملے، ہیلتھ سرٹیفکیٹ، شناختی کارڈ، حفاظتی ماسک کی پابندی کرنا ہوگی۔ روزانہ کی بنیاد پر درجہ حرارت جانچا جائے گا۔ ہوم ڈیلیوری سروس میں استعمال ہونے والا سامان مسلسل سینیٹائز کیا جائے گا۔ پارسل پر SEAL چسپاں کیا جائے گا۔ پارسل اچھے طریقے سے پلاسٹک کوٹنگ کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں ادارہ صحت عامہ میں شعبہ وبائی امراض کے معاون سیکرٹری ڈاکٹر عبداللہ اسیری کا کہنا ہے کہ وہ شعبے جہاں سماجی دوری کے اصولوں پر عمل ممکن نہیں، انہیں تاحال کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ سبق نیوز کے مطابق ڈاکٹر اسیری نے ٹی وی نیوز چینل الاخباریہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ باربر شاپس یا بیوٹی پارلرز کے علاوہ جم سپورٹس کلب کو کھولنے کی اجازت اس وقت تک نہیں دی جا سکتی جب تک وبا کا خاتمہ یا اس پر مکمل طور پر قابو نہیں پا لیا جاتا۔ ڈاکٹر اسیر کا کہنا تھا کہ وبائی مرض کورونا کے حوالے سے متعلقہ ادارے مسلسل اور باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ متعلقہ اداروں کی جانب سے یومیہ بنیادوں پر مریضوں کی کیفیت اور نئے آنے والے مریضوں کو دیکھ کر رپورٹ مرتب کی جاتی ہے، جس کے بعد ان اداروں کی جانب سے طریقہ کار واضح کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ گرین مرحلے کا آغاز ابھی نہیں ہوا، اس حوالے سے مسلسل نگرانی کے مراحل جاری ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ اسیری نے مزید کہا ہے کہ مذکورہ شعبے جن کی نشاندہی کی گئی ہے ان میں سے بعض شوال کے آخر تک نہیں کھولے جا سکتے، کیونکہ بعض معاملات انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں جن میں لوگوں کا براہ راست لمس یعنی ان میں سماجی فاصلے کے اصول پر عمل نہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔